پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسداللہ خان ہوں. پوری دنیا کی نظریں اس وقت افغانستان پر لگی ہیں کہ دیکھیے افغانستان میں کیا حکومت بنتی ہے. لیکن افغانستان میں حکومت سازی کا عمل تاخیر کا شکار ہے. اس کی کچھ وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ شاید پنشیر ہی کا معاملہ ہے، کیونکہ ابھی تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوا. طالبان یہ چاہتے ہیں کہ پورے افغانستان پر ان کی حکومت ایک ہی وقت میں قائم ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی حکومت کا اعلان کریں اور تو دنیا سوال کرے کہ پنشیر تو آپ کے کنٹرول میں ہے ہی نہیں. تو سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کچھ اور وجوہات بھی ہیں؟ اگر ہیں تو ہم اس پہ بات کریں گے. دوسرا، آج ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب نے افغانستان کا دورہ کیا. وہ افغانستان میں کابل میں موجود ہیں. اس کو دنیا کس نظر سے دیکھ رہی ہے؟ اس کو غیر معمولی طور پر اہمیت دی جا رہی ہے اس دورے کو. اس دورے کا کیا مطلب ہے اور خاص طور پر بھارت میں اس پر واویلا کیوں مچایا جا رہا ہے؟ اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ دنیا کو اس دورے سے کیا پیغام ملا ہے. دوسرا، کچھ اور معاملات پر بھی ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے. جیسے آج حمزہ اور شہباز شریف صاحب عدالت میں پیش ہوئے ہیں اپنی عبوری ضمانت میں توسیع کے لیے بینکنگ کورٹ میں. اس ایف آئی اے کو شکوہ یہ رہا ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز تفتیش میں تعاون نہیں کر رہے، پیش نہیں ہو رہے. تو آج بینکنگ کورٹ نے یہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو حکم دیا ہے کہ آپ تفتیش کو جوائن کریں. ساتھ ہی ساتھ ایف آئی اے حکام کی بھی سرزنش کی گئی ہے کہ انہوں نے پچھلے 3 مہینے میں انویسٹیگیشن مؤثر انداز میں نہیں کی ہے. انہوں نے اپنا کام کیوں نہیں کیا؟ اس پر گفتگو کریں گے. اور ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب نے گزشتہ روز ایک بات کی تھی. کل چونکہ ہم افغانستان میں پروگرام کر رہے تھے تو اس پہ بات نہیں کر سکے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہماری کمزوری کی وجہ ہمارے کمپرومائزز بنتے ہیں. وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کیا پیپلز پارٹی کی طرف؟ کیا نون لیگ کی طرف؟ کیا ان کے شکوے بلاول کے بعد، آصف زرداری صاحب کے بعد، کیا شہباز شریف سے بھی ہیں؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو اتحادی سیاسی جماعتیں ہیں جو ان کے ساتھ پی ڈی ایم میں شامل ہیں، کیا ان کے بیک ڈور رابطے بھی ہیں کہیں سے؟ ان کی اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اور کیا ان کا یہ جو جملہ ہے یہ صرف ایک شکوہ ہے یا آنے والے دنوں کے حوالے سے پیش گوئی بھی اس کو سمجھا جائے؟ اس پر ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ آج کے پروگرام میں ایاز وزیر صاحب شریک ہیں، ماہر ہیں افغان امور کے. بہت شکریہ ایاز وزیر صاحب، خوش آمدید. اویس توحید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں، سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ اویس توحید صاحب. حفیظ اللہ نیائی صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں. حفیظ اللہ نیائی صاحب بہت شکریہ. اور یہ صاحب بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گے. میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا. ایاز وزیر صاحب، سب سے پہلے آپ کیا سمجھتے ہیں جو ڈی جی آئی ایس آئی کا دورہ ہے کابل کا، یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے اور اس کا مطلب کیا لیا جانا چاہیے اور دنیا کو کیا پیغام گیا ہے اس سے؟ دیکھو، اس کے بارے میں تو تب کوئی تجزیہ پیش کیا جا سکتا ہے جب ہمیں پتہ ہو کہ وہ کس مقصد کے لیے گئے ہیں یا وہاں پہ کیا ڈسکس ہوا ہے. ظاہر بات ہے ڈی جی آئی ایس آئی بہت ہی بڑا اہم عہدہ ہے. وہ جب وہاں جاتے ہیں تو سیکیورٹی اینگل سے یا اپنے انٹیلیجنس کے اینگل سے جو باتیں ہوں گی وہ کرتے ہوں گے. لیکن ایک بات میں کہوں گا، دونوں میرے سننے والوں کو اچھی نہ لگے، کہ یہ اگر ذرا تھوڑا سا میڈیا میں اتنا نہ اچھالا جاتا، کیونکہ پاکستان کے اوپر ویسے بھی پہلے سے الزامات ہیں کہ وہ شاید ان کی مدد کر رہے ہیں، یا بہت آپ نے سنا دنیا میں، لیٹ می ناٹ ریپیٹ اٹ. ویسٹ خاص کر اس کو اچھالے گا کہ دیکھیں اب ہم پہلے نہیں کہتے تھے کہ ان کا ان میں ہاتھ ہے، یہ پہنچ گئے وہاں اور کوئی نہیں پہنچا. تو ذرا لو پروفائل رکھتے. اس سے پہلے امریکن سی آئی اے کا چیف بھی آیا تھا. لو پروفائل رکھتے لیکن خفیہ تو نہیں رکھا جا سکتا تھا نا اس کو. بھارت تو ابھی بھی یہ شور مچا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جی حکومت سازی میں پاکستان کا بڑا کردار ہے اور پاکستان ہی حکومت بنوا رہا ہے. اس لیے جو ہے وہ فیض حمید صاحب وہاں پر گئے ہیں. تو انڈیا تو ابھی بھی ایک پروپیگنڈا کر رہا ہے. تو اس کو لو پروفائل میں رکھنا یا خفیہ رکھنا آپ کہہ رہے ہیں؟ نہ، میں کہتا ہوں لو پروفائل میں رکھنا ضروری تھا. ہندوستان تو جو کہے گا بس آپ دنیا و مافیا چھوڑ کے پھر اس کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ اس نے چونکہ یہ کہا ہم اس کا توڑ دیکھتے ہیں. وہ اپنا کام کرے گا، ہم اپنا کام کریں. اور اگر اس طرح کرنا ہے تو پھر کم از کم اس میں وزیر خارجہ ساتھ ہوتے، یا اس طرح اگر ڈیلیگیشن لے گئے. اگر اکیلے گئے تو لو پروفائل رکھ لیتے، بہتر ہوتا. امپورٹنس تو ظاہر بات ہے بہت ہی ہے. پاکستان پڑوسی ملک ہے، کلیدی کردار ہے، ادا کیا ہے. آئندہ بھی کلوز کو آپریشن ہوگی، لیکن بہتر ہوتا تھوڑا سا لو پروفائل رکھتے. ٹھیک ہے. اویس توحید صاحب، آپ کی رائے کیا ہے اس پر؟ دیکھیں، ایاز وزیر صاحب نے اپنی رائے کا اظہار کیا. ظاہری بات ہے کہ ہمارے لیے بہت ہی رسپیکٹڈ رہے ہیں ایاز وزیر صاحب.
میرا خیال یہ ہے کہ قطر جو ہے اس وقت سفارتی جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے طالبان کے لیے، وہاں پہ دوحہ کے اندر سیاسی دفتر کھلا ہوا تھا. اب آپ دیکھیں کہ سارے جو مغربی ممالک ہیں وہ قطر کے ذریعے آ رہے ہیں، اور پھر کچھ مغربی ممالک یعنی کہ برطانیہ کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ پاکستان کے دورے پر آئے. تو یہ جو بیک چینل ایک جو روابط کھلے ہوئے ہیں، ایک تو یہ ہے. دوسرا جو میری اطلاع ہے یا جو مجھے میری دانش میں جو جنرل فیض حمید صاحب کا دورہ ہے وہ اہمیت کا حامل ہے. وہ اس وجہ سے ہے، ایک تو یہ خفیہ رکھا نہیں جا سکتا تھا، سرینا ہوٹل میں ہی جانا تھا، سرینا ہوٹل میں ہی ایک مجمع لگا ہوا ہے، سارے ہورڈز آف فورن کرسپونڈنٹس آر دیر، تو بہت مشکل تھا. لیکن جو مجھے معلومات ہیں یا جو مجھے اطلاعات ہیں وہ میں آپ کو گزار کر دیتا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان یہ نہیں چاہتا کہ اتنی دیر کر دے کہ جہاں پر باقی دوسرے ممالک جو ہیں وہ بہت پہلے صف میں کھڑے ہو جائیں اور یہ پیچھے آ جائیں، اور جو کہیں خفا گزرے اس وقت طالبان کو جہاں پہ کئی دڑے ہیں. دوسری بات یہ کہ اس وقت جو پرائرٹی ہے وہ یہ ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ ان کو آفر دی جائے گی کہ آپ کی جو فورسز ہیں وہ ایک ڈس آرگنائز ہے، ایک انسرجنٹ فورس کے طور پہ ہے. ان کو آرگنائز فورس کی تشکیل میں ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں، ہم آپ کی تربیت کر سکتے ہیں. اس سے پاکستان جو ہے وہ ایک تو سیکیورٹی فورسز کو اپنے امبریلا میں لے گا، اور آنے والے اس کے خدوخال جو ہوں گے دفاعی ان پہ نظر ہوگی، کیونکہ سارے مغربی ممالک یا چائنا، ریجنل، رشیا، ایون پاکستان، سب کا جو مطالبات ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر چاہے وہ اوگرز ہوں، چاہے وہ تحریک طالبان ہو، چاہے وہ داعش کی صورت میں خطرہ ہو، ان سب کو لگام ڈالنے کی ذمہ داری طالبان کی ہوگی. تو اگر طالبان کی سیکیورٹی فورسز ایک آرگنائز طریقے سے تربیت نہیں حاصل کرتے تو پھر میرے خیال میں مشکل ہو جائے گا طالبان کو. دوسرا ایک پیشکش ہوگی کہ جو وہاں پہ جو دفاتر ہیں ان کی بھی رہنمائی کر سکتے ہیں، ان کی بھی تربیت کر سکتے ہیں. تیسرا مستقبل میں یہ ہوگا کہ جس طرح ماضی کے اندر برطانیہ نے اپنے بھارت نے اپنے اثر و رسوخ بڑھائے تھے ناردرن الائنس کے ساتھ 9/11 کے بعد، تو وہاں پر یہ ہے کہ ان کو کہا جائے گا کہ یونیورسٹیز کے اندر افغان جو طالب علم ہیں ان کی سیٹیں ہم بڑھا سکتے ہیں. لیکن صحیح ہے، لیکن یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ویسے جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، لیکن آج کہ جب حکومت قائم ہونی چاہیے تھی طالبان کو، آج ان تمام موضوعات کے لیے اس دورے کا انتخاب، اس سے دنیا کو پیغام یہ گیا ہے کہ پاکستان شاید حکومت سازی میں مدد کرنے کے لیے گیا ہے اور اپنی مرضی کی حکومت وہاں پر بنوانا چاہتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے DGI کے دورے سے یہ تاثر گیا ہے، اور گیا ہے تو کیا ہم یہ تاثر ہی دینا چاہتے تھے؟ اگین وہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ گلاس میں آدھا پانی آدھا گلاس ہو تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، آدھا خالی دیکھتے ہیں یا آدھا بھرا ہوا دیکھتے ہیں. تو we can always argue on that point. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو کہ اس وقت جو فارمیشن کا مسئلہ ہے وہ 11 ستمبر تک کرنا چاہ رہے ہیں، اور ایاز وزیر صاحب کو اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ خود افغان طالبان کے اندر ایک اندرونی طور پہ زیر زمین دھڑے ہیں. ایک سدرنرز کا ہے، ہلمند قندھار کا ہے، ایک مشرقی پکتیا پتی کا جہاں پہ حقانی نیٹ ورک کا اثر و رسوخ ہے، پھر ناردرن جو ایریاز ہیں اس کے یعنی کہ جیسے لوگان ہیں یا اور جو ایریاز ہیں جوزجان ہیں، وہاں کے جو طالبان ہیں ان کی سب کی رائے شامل ہو کے ہوگا. لیکن یہ بات تسلیم کی جا رہی ہے طالبان کے دھڑوں میں کہ سپریم جو کمانڈر ہوں گے، لیڈر ہوں گے، وہ ہیبت اللہ صاحب ہوں گے، اور جو گورنمنٹ کا جو سیٹ اپ جو بھی وہ بنائیں گے اس کے ہیڈ ہوں گے ملا برادر، جو پاکستان میں 8 سال قید میں رہے ہیں. اب انہی کے ساتھ بات ہوئی ہوگی ISI چیف کی، تو ایک ظاہری بات ہے مشکل مرحلہ تو ہے، لیکن فارمیشن میں سمجھتا ہوں کہ کئی وجوہات ہیں. طالبان یہ نہیں چاہ رہے کہ ایسی فارمیشن کرے جس میں انٹرنیشنل ریکگنیشن یا لیجیٹیمیسی کا مسئلہ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسد کے اندرون خانہ افغانستان میں اس 20 سال میں ایک پوری نئی نسل ہے، اور وہ نئی نسل سائبر اسپیس کی ہے، ڈیجیٹل ورلڈ سے اس کی ایکوینٹنس ہے.
تو وہ ان کے ساتھ ایک کلیش کا بھی ایک تصویر بنتی ہے جو ماضی میں نہیں تھی. تو اس طرح سے جو نئے طالبان کا جو تصور ہے ان کو یہ ابلن ثابت کرنا ہوگا اپنی فارمیشن آف گورنمنٹ میں. مجھے ایسا لگتا ہے جو میرے ذرائع ہیں کہ 11 ستمبر ایک انہوں نے سمبولک طور پہ ڈیٹ رکھی ہوئی ہے, لیکن مراحل ابھی بھی باقی ہیں. ٹھیک ہے, چلیے حفیظ اللہ نائی صاحب, سر یہ آپ کے خیال میں پنجشیر کے علاوہ اور کیا رکاوٹیں ہیں طالبان کو حکومت بنانے میں اس وقت؟ ایک تو ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ پنجشیر کا معاملہ کلیئر ہو جائے تاکہ پورے افغانستان میں ہماری حکومت قائم ہو اور ہماری ریٹ اسٹیبلش ہو اور ہم دنیا کو بتا سکیں کہ پورا افغانستان ہمارے پاس ہے. تو اس کے علاوہ آپ کیا چیزیں اور دیکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے جی, بالکل آپ سے متفق نہیں ہوں کہ پنجشیر جو ہے رکاوٹ ہے. اچھا, پنجشیر میرا خیال ہے اس وقت کاؤنٹ ہی نہیں کر رہا. اسی وجہ ایک ہے, دیکھیں آپ لاسٹ ٹائم جب طالبان جو ہے ان کا جس حکومت قائم کی تھی تو پنجشیر کی وجہ سے وہاں پہ وہ کنٹین نہیں ہوئے تھے. وہ مزار شریف اور وہ راستہ تھا جو کہ تاجکستان ازبکستان کو کنیکٹنگ جو روڈز تھی وہ اب طالبان کے بہت حد تک, بڑی حد تک کیا 100% جو ہے اس کے قبضے میں. اور پنجشیر تو بالکل طالبان کے رحم و کرم پہ ہے. ان کی وہ سپلائی لائن کاٹ دے, ان کی جو چیزیں ان کو سیج کے وقت پنجشیر کو, تو یہ تو ایشو ہے ہی نہیں. اور پھر پنجشیر کو اس وقت کچھ اسٹریٹجک اہمیت کا نہیں ہے. وہ جدھر سے مرضی جائیں, سارے بارڈر, ساری چیک پوسٹ, ساری مین روڈ, سارے ہائی ویز جو ہے طالبان کے قبضے میں ہیں. دیکھیں 2-3 باتیں ذہن میں رکھیں. میرے ساتھی جو بڑے ماشاءاللہ خصوصاً ایاز وزیر صاحب جو ہیں ان کے سامنے جو ہے بندہ کیا بات کرے, مطلب وہ بالکل ویل واسٹ ہے. لاسٹ ٹائم جب طالبان کی حکومت قائم ہوئی تھی تو مت بھولیں کہ طالبان کی وہ حکومت جس کو آج تک ہم اس لحاظ سے ایکنالج نہیں کرتی, وہ امریکہ نے قائم کرائی تھی. امریکہ نے قائم کرائی تھی پاکستان, یو اے ای اور سعودی عربیہ کے ذریعے. اور پھر ایک لمبی کہانی ہے اور ایاز وزیر صاحب اس کے وٹنس ہے, کیسے یونیکیل آئی, ساتھ سعودی عربیہ کی ڈیلٹا کمپنی آئی, ترکمستان سے کیسے پائپ لائن آئی تھی. اور طالبان نے وہاں ہی بتا دیا تھا کہ وہ کوئی ایسی ڈکٹیشن یا کوئی بندہ عمل دخل نہیں کرے گا. اس سے کمزور حالت میں یا ڈیپینڈنٹ حالت میں طالبان جو 93-94 کے اندر تھے وہ آج نہیں ہیں. پہلی بات تو یہ ذہن نشین کریں. دوسری بات یہ کہ دیکھیں جو انہوں نے طالبان اپنے سارے جو اسٹریٹجک کارڈز ہیں وہ بڑی ہوشیاری سے کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہیبت اللہ نہیں ہے, یہ ہبت اللہ ہے. جی. تو جو ہبت اللہ, دیکھیں ملا منصور کی شہادت کے بعد انہوں نے ایک کام کیا ہے کہ ہبت اللہ کی جو زندگی ہے اس کی وہ کسی نہ کسی, ہو تو اللہ کے ہاتھ میں, کسی نہ کسی طرح حفاظت کریں تاکہ امریکن اس کو کسی کچھ شہید نہ کروا دیں یا اس کی سیکورٹی جو ہے ان کا اٹموسٹ تھا. وہ انہیں پتا تھا کہ اس لیے ان کی اسی ویئر اباؤٹس, ان کی لوکیشن, انہوں نے اس کو ایک طریقے رکھا. ٹھیک ہے. طالبان کو جلدی میں نہیں ہے. جو واردات ہوئی ہے وہ اس وقت یہ ہوئی ہے کہ چائنا کا رول ہم بالکل ڈسکاؤنٹ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر کوئی بیہائنڈ دا سین, چاہے وہ پچھلے 10-15 سال کے اندر, 20 سال تو میں نہیں کہتا ہوں, کہ اندر کوئی طالبان کی جو اپ سائڈ تھی, جو رائزنگ تھی, اس میں چائنیز اور رشین رول کیا ہے کیا نہیں ہے وہ آنے والا وقت بتائے گا. 12 کچھ نہ کچھ تھا کہ ان کا ایک بڑا اسٹرانگ رول تھا. پھر ایران کا رول بڑا اسٹرانگ تھا. طالبان کے پیشتر لیڈر جو ہیں وہ کتنا ایٹیز ایران میں اس محسوس کرتے تھے اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ پناہ گاہ بھی تھی. حکمت یار بڑا عرصہ وہیں پہ ایران میں ہی رہے. پھر ایون اسامہ بن لادن کی فیملی وہاں رہی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک عجیب و غریب میٹرکس ہے. لیکن اصل جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس وقت چائنا جو ہے اس نے جو $400 ارب کی ایران کے ساتھ ڈیل کی ہے جی. اور جو سی پیک کی ڈیل ہے, سی پیک جو ہے سے زیادہ یہ آپ یہ کہہ لیں کہ بیلٹ اینڈ وہ جو انیشیٹو روڈ ہے جی ہاں, تو وہ جو ہے وہ اس میں اب پاکستان جو ہے وہ اس کو فار دا ٹائم بینگ آؤٹ سمجھیں. آؤٹ تو بالکل نہیں ہوگا کیونکہ گوادر کی اپنی امپورٹنس ہے, وہ کسی نہ کسی وقت ٹریگر کر جائے گی. افغانستان جو ہے, جو پاکستان جو ہے فار دا ٹائم بینگ بالکل آؤٹ ہے. جو چائنا کی کنسنٹریشن ہے کہ جو ایران کی طرف جو روٹ بن جاتا ہے وہ افغانستان سے جائے, بھلے سے وہ پاکستان سے کچھ تھوڑا سا حصہ نکل کے آئے, بھلے سے واخ خان سے نکل کے آئے, بھلے سے کرگستان سے نکل کے آئے. چنانچہ ترکی, ایران
روس چین یہ میٹر کرتے ہیں. بس صحیح ہے سر. میں اگر آپ اجازت دیں تو ایاز وزیر صاحب آنے سے پہلے اوریہ مقبول جان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کا میں کامنٹ لے لوں پھر ایاز وزیر صاحب کے پاس آتا ہوں. اوریہ صاحب آپ سے کل بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کو کیا باقی دنیا کا انتظار کرنا چاہیے طالبان کو کی حکومت کو تسلیم کرنے میں, یا اپنا فیصلہ خود کرنا چاہیے, اور آپ کی اس پر رائے ہے کہ پاکستان دنیا کی طرف کیوں دیکھے. میرا سوال یہ ہے کہ چائنا اگر اس کو سب سے پہلے تسلیم کرتا ہے اس نئی حکومت کو, یہ کل بنتی ہے یا 11 کو بنتی ہے یا ایک ہفتے کے اندر جب بھی بنتی ہے, تو چائنا کے بعد کون کون سے ممالک کے لیے آسانی ہو جائے گی؟ کیا سینٹرل ایشین اسٹیٹ اس کو تسلیم کریں گے, پھر ایران کر لے گا, پھر پاکستان, رشیا, کن کن ممالک کو آپ فوری طور پر اس کو تسلیم کرتا ہوا دیکھتے ہیں آفٹر چائنا؟ دیکھیں کم از کم 7-8 مہینوں کی جو طالبان کی انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے اس کے ساتھ میں نے بہت قریب سے فالو کیا ہے, اور بہت سارے لوگوں سے ان کی ملاقات رہی ہے. ان کی ایران کے ساتھ, ان کی تاجکستان کے ساتھ, ان کی ازبکستان کے ساتھ, کرغزستان کے ساتھ, اور چین اور روس کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ تاجکستان میں اشرف غنی کا جہاز اتارنے کے لیے صرف 15 منٹ کی دیر تھی. اس وقفے میں تاجکستان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اشرف غنی کا جہاز کیوں اترنے دینا, اور وہ وہاں سے نکل گیا تھا. ٹھیک, یہ ہے اس ان کی حالت. جس دن افغانستان کی گورنمنٹ بنتی ہے کوئی دیر ہی نہیں ہے کہ یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے اس کے اندر نہ آ جائے. پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے, طالبان جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ بیفور ہینڈ ڈیل کرتے چلے آ رہے ہیں, لیکن اس وقت طالبان کی سب سے بڑی, ابھی پچھلے دنوں جو ان کا 3 رکنی وقت ایک بیک ڈور سے مل کے گیا ہوا ہے, اور میں ان لوگوں کو جانتا ہوں ذاتی طور پہ, وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بول کے چین سے بھی زیادہ, یہ میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں اور میں ہارسز ماؤتھ بات کہہ رہا ہوں, کہ چین سے بھی زیادہ ہم پاکستان کو اپنی معدنیات جو ہے وہ بیچنا بہتر سمجھتے ہیں. اور بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اگر ہماری جو لیپس نزولی ہے, ہمارا جو اپنا کاپر ہے, ہماری جو لتھیم ہے وہ لے, تو ہم پاکستان کو پریفر کریں گے چین کے اوپر. حالانکہ چین میں اس وقت کم از کم 54% جو ان کے ٹھیکے ہیں وہ چائنا کے پاس ہیں, اور امریکن میں بحث چل رہی ہے امریکہ کے اندر, تو وی آر پیئنگ فار دا سیکورٹی آف چائنیز کمپنی. ایک بات تو یہ طے ہے. دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں, چائنا کی آپ 1000 پیجز کی ڈاکومنٹس اٹھا لیں, 1000, اور تمام جغرافیائی لوکیشن کو, کہ جغرافیہ تو کسی تبصرہ نگار سے نہیں بدلا جا سکتا نا, کوئی تبصرہ نگار یہ نہیں بتا سکتا کہ روٹ سے ادھر سے ہو جائے گا. چائنا کے پاس گوادر کے علاوہ کوئی اور بیٹر آپشن ہی نہیں ہے. 10 بلین بیرلز کی ریکوائرمنٹ صرف گوادر پہ کرتا ہے. جو چہابار کی بندرگاہ ہے وہ 1 ملین بیرل سے زیادہ کی نہیں ہے. اس کا روٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے گا, ڈیزرٹ سے گزرتا ہوا جس طرح وہ جاتا ہے. نیئرنیس دیکھ لیجیے گا, 94% چائنیز پاپولیشن جو ہے دیٹ از ٹوورڈ ایسٹ, 6% ادھر ہے جس کو وہ سارا کچھ آباد کرنا ہے. چائنا کا مسئلہ یہ اسی وقت ہوگا جب پاکستان کے تھرو, ایک پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ فیصلہ ساز ایسے ہیں کہ جو ابھی تک دونوں طرف دیکھ رہے ہیں, آدھے امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں, آدھے کہہ رہے ہیں ہم نے خود کرے. پاکستان کو اس وقت انڈیپینڈنٹلی ڈسیزن لینا چاہیے, اور میرا خیال ہے یہ ڈسیزن ہو جائے گا جس دن یہ افغان حکومت اناؤنس ہوگی, اور اس میں دیر نہیں لگے گی. آپ دیکھ لیجیے گا, جو لوگ گزشتہ 1 مہینہ صبح سویرے اٹھتے ہیں اور یہ خواب دیکھتے ہیں, آج افغانستان میں ہنگامہ ہو چکا ہوگا, آج افغانستان میں طالبان کے خلاف لڑائی ہو چکی ہوگی, آج افغانستان میں امن خراب ہو چکا ہوگا, آج امریکہ نے, آج چین, ان کے خواہشات جو ہیں گزشتہ 2 مہینے سے پوری نہیں ہوئی, آئندہ بھی پوری نہیں ہو. ٹھیک ہے, چلے میں 2-3-4 چیزیں اب جمع ہو گئی, میں ایاز وزیر صاحب سے چاہوں گا اس سب پر رائے دیں. ایاز صاحب, ایک تو آپ کے خیال میں حکومت سازی میں مسئلہ کیا ہے, رکاوٹ کیا ہے, کیا پنشیر مسئلہ ہے یا کوئی اور؟ دوسرا یہ کہ پنشیر میں احمد مسعود کیوں نہیں ہتھیار ڈال رہے ہیں, ان کو وہ کیا سمجھتے ہیں, کب تک لڑیں گے, اور ان کو یہ نظر اگر آ رہا ہے کہ وہ نہیں جیت سکتے تو پھر وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ افغانستان میں نئی حکومت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے آپ کے خیال میں کہ پاکستان کو انتظار کرنا چاہیے باقی ممالک کا, ویسٹ کا, یا چائنا کے بعد پاکستان کو بھی ایک بریو ڈیسیژن لینا چاہیے؟ ایاز صاحب دیکھیں, پہلے تو آپ نے حکومت سازی کے مسئلے کی بات کی کہ اس میں کیا مشکلات ہیں. میرا خیال ہے اس میں مشکلات ضرور ہے, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ سارے ایتھنک گروپ جو ہیں ان سے ایسے لوگ لیے جائیں کہ ان پہ ان کی تسلی ہو, جیسے ازبک ہے, تاجک ہے, ہزارہ ہے, ترکمن ہے. تو گنتی کے لیے تو کوئی بھی بندہ اٹھا لیں گے, لیکن پھر اگر اس پہ وہ ایتھنیسٹی تسلی اس کی نہ ہو تو پھر مشکلات بن جائیں گے. تو ایسے قدم اٹھانا چاہتے ہیں میرا خیال ہے طالبان اس مرتبہ, کہ ایسے لوگ آئے کہ وہ
اس ایتھنیسٹی کو ایکسیپٹیبل ہو اور وہ مزید پھر شور نہ اٹھائے. تو اس طرح ایک مشترکہ حکومت افغانستان کے اندر جب آ جائے گی تو اس پہ سارے افغانی متفق ہو جائیں گے. پھر اس کے اندر اگر پنجشیر کا آواز نہ ہو تو بھلے نہ صحیح، کیونکہ اس میں عبداللہ پھر یہاں بیٹھے ہوں گے اور بھی تاجک لوگ. لیکن ایک بڑا نام میں نے آپ کو بتا دیا جو کہ احمد شاہ مسعود کا وہ رائٹ ہینڈ آدمی تھا. اب بھی زیادہ تاجک ان کی سنتے ہیں، لیکن پنجشیر کو الگ سمجھو، اس کی بات بعد میں کرتا ہوں. تو حکومت سازی میں تو یہ مشکل ہے، کیونکہ دنیا بھی چاہتی ہے کہ ایسی حکومت ہو جو سارے افغانیوں کو ایکسیپٹیبل ہو، جو ان افغانیوں ایتھنک بیسڈ، براڈ بیسڈ. کیونکہ اشرف غنی کی جو حکومت تھی وہ تو مخالف تھی طالبان کی، 20 سال تک تو ان کے ساتھ لڑائی تھی. تو اب ان کو بھی اسی طرح ساتھ لے جانا ہے کہ لڑائی کی نوبت نہ آ جائے. ٹھیک ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ پنجشیر کی کیوں ہتھیار نہیں ڈال رہا ہے. پنجشیر دیکھیں اس کی جو سپلائی لائن ہے وہ تاجکستان سے ہے. ٹھیک ہے. اور تاجکستان کے ساتھ بارڈر پہ طالبان بیٹھے ہیں. چین بارڈر، تاجکستان بارڈر، ازبکستان بارڈر، ترکمانستان، ایران، پاکستان، یہ جتنے 6 ممالک ہیں ان سب کے بارڈر طالبان کے قابو میں ہے. تو اب کسی بھی تاجکستان یا کوئی اور سینٹرل ایشین ملک اگر ان کو مدد بھی دینا چاہے تو وہ مدد کہاں سے لائے گا؟ سوائے جہازوں کے اوپر سے اگر گرا دے وہ بھی میرا خیال ہے مشکل ہے، کیونکہ طالبان آلریڈی پنجشیر کے اندر پہنچ چکے ہیں. اب وہ شاید زیادہ دیر نہیں رہ سکیں گے. تو لیکن میرا خیال ہے وہ چاہیں گے کہ حکومت تب اعلان کر لے کہ پنجشیر بھی ذرا اس طرح امن سے قابو آ جائے. ٹھیک ہے. تو دوسری بات حکومت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو میں نے سوال کیا، ریکگنیشن کی آپ نے بات کی، میری ذاتی رائے تو یہ ہے، میں 1-2 فورم پہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر ایسی حکومت درمیان میں آتی ہے جس کی افغانی بھی توقع کرتے ہیں اور ساری دنیا توقع کرتی ہے تو پھر ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے. وی شوڈ بی دا فرسٹ ون ٹو گو فار اٹ. کیونکہ جو ملک پہلے آپ کو تسلیم کرتا ہے وہ ہمیشہ آپ یاد رکھتے ہیں. ہمارے افغانستان کے حکومت کے ساتھ، پچھلی حکومت کے ساتھ 20 سال یا اسے سارے عمر ہمارے آپس میں بد اعتمادی کی فضا تھی. تو وہ بد اعتمادی اس سے میرا خیال ختم ہو جائے گی. لیکن بہرحال ہماری حکومت نے آلریڈی اعلان کر دیا ہے کہ ہم اپنے پڑوسی ممالک، ریجنل ملکوں کے ساتھ جائیں گے، گویا چین، سینٹرل ایشیا، روس، ایران، ترکی، ان سب سے کنسلٹ کر کے جہاں پہ کچھ ملک میں ہمارے وزیر خارجہ صاحب بھی گئے تھے تو ان کے ساتھ مشترکہ یہ لوگ بھی میرا خیال ہے زیادہ وقت نہیں لگائیں گے. اگر ایسی حکومت آ جائے تو وہ بھی شاید ان کو جلد ہی ریکگنائز. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ ایاز وزیر صاحب، آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک، واپس آتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان کی جو مشکلات ہیں ان کی بات کرتے ہیں اور ساتھ میں دیکھتے ہیں کہ آج کیا جو بینکنگ کورٹ ہے اس میں شہباز شریف کے لیے اس نے ایک مشکل کھڑی کر دی ہے، کیونکہ واضح طور پر یہ آرڈر کیا ہے، ہدایت کی ہے کہ جا کر شامل تفتیش ہوں FIA میں، آپ تعاون کیوں نہیں کر رہے. ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز عبوری ضمانت میں توسیع کے لیے بینکنگ کورٹ میں پیش ہوئے اور آج جب FIA سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا کام کیا پچھلے 3 مہینے میں تو عدالت بڑا برہم ہوئی، جج صاحب بڑے برہم ہوئے کہ آپ نے پچھلے 3 مہینے میں صرف 2 کیس ڈائریز لکھی ہیں، وہ بھی 8-8 10-10 لائنوں کی. اور ساتھ ہی ساتھ شہباز شریف سے اور حمزہ سے کہا کہ آپ انویسٹیگیشن کو جوائن کیوں نہیں کر رہے، آپ انویسٹیگیشن کو جوائن کریں، کیونکہ FIA نے کہا کہ صرف ایک دفعہ آئے ہیں اور یہ انویسٹیگیشن کا حصہ نہیں بن رہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو موقف ہے
शहबाज शरीफ का और हमज़ा का कि जी ये जवाब तो हम पहले ही दे चुके हैं, हम इसलिए इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं बन रहे, क्योंकि नैब में भी ये कह रहा और आज ये दोहराया भी, शहबाज शरीफ ने कहा भी और हमज़ा ने भी कहा बारी बारी। शहबाज शरीफ ने कहा कि ये बातें तो ये तो नैब वाले केस चल रहा है, ये रेप्लिका है उसका, और हमज़ा ने कहा कि ये बातें मुझसे पहले ही पूछी जा चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके इस मौक़िफ़ को रद्द करके अदालत ने कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बने। अवैस सोई साहब, क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में? अभी फवाद चौधरी साहब कुछ दिन पहले कह रहे थे कि एक और दोबारा ये जेल जा रहे हैं, गिरफ्तारी का इम्कान है, कुछ और भी बातें चल रही हैं कि जी दोबारा शहबाज शरीफ साहब जो है वो गिरफ्तार किए जा सकते हैं। कहाँ जाता देख रहे हैं FIA की इस इंक्वायरी को, जिसमें 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है इनके ऊपर? असदुल्ला साहब, जो इससे पहले सेशन था अफगानिस्तान में, एक हमारे मेहमान साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान इस पूरे गेम से फॉर द टाइम बीइंग आउट होगा। मैं बिल्कुल उस से मुत्तफिक नहीं हूँ, उस राय से। मेरे ख्याल में या तो हमारे मौजूद मेहमान को या तो हालात वाक़यात से वाक़फियत नहीं है, या फिर उनका तज़किया से मैं कम से कम बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता। पाकिस्तान दोहा के अंदर जो नेगोशिएशंस हुए थे उससे लेकर और मुस्तक़बिल तक जितना भी चाइना का रास्ता भी और ईरान के साथ भी ताल्लुकात, या ईरान और चाइना का जो $420 बिलियन का जो 25 साल के लिए मंसूबे तय हुए हैं, वो भी पाकिस्तान के रास्ते जाते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान को एहतियात से काम लेना है, माजी में बहुत गलतियाँ हैं और उसका बोझ कांधों पर है। जहाँ तक आप समझने का सवाल है कि ये देखिए, मैं समझता हूँ कि ये FIA वगैरह और ये नैब ये एक टूल है इस हुकूमत के, चाहे वो माने या ना माने, और हमारा जो एहतसाब का मैकेनिज्म है वो कासिर है किसी ताकतवर या किसी भी पावरफुल को इंसाफ के कटहरे में लाने। प्रोसिक्यूशन जो है इतनी नाकस है कि वो किसी अदालत में ठहर नहीं सकती, और नैब के ऊपर और FIA के ऊपर बहुत निकता चीनी हुई है। ये इस वक्त हुकूमत चाह ये रही है कि शहबाज शरीफ साहब, जो लग रहा था कि कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ साहब के कोई रवाबित है, और जो माजी में भी उनका किरदार रहा है कि एक मफाहमत का बयानिया लेकर वो आगे चले हैं, तो उसमें हुकूमत चाहती है कि शहबाज शरीफ साहब को हदफ बनाया जाए और शहबाज शरीफ साहब को आइसोलेट किया जाए इस पूरे सियासी अमल से। मैं समझता हूँ कि ना इसमें वो कामयाब रहेंगे, ना हुकूमत कहीं जा रही है, ना अपोजिशन में इतनी ताकत है कि वो कोई ऐसी हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाए जिससे इमरान खान साहब की हुकूमत को खतरा हो। हाँ, ये ज़रूर है कि खान साहब की जो गवर्नेंस का मसला है, हुकूमत का महंगाई का जो मसला है, वो उनके सामने आया हुआ है, और जो अपोजिशन जमाते हैं वो ज़्यादातर। आपके ख्याल में शहबाज शरीफ पर से प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, या प्रेशर बढ़ाने के लिए इसका अमल भी हो सकता है, यानी उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है? गिरफ्तारी से क्या करेंगे? हाउस अरेस्ट कर लें, कुछ कर लें। इससे पहले भी 1-2 दफा वो जेल जा चुके हैं, या उसके अंदर क्या उनका हासिल रहा है, सब बाहर है, और ये कहीं इरोड कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के वोट बैंक में। मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी के PDM जाने से PDM का जो वजन है वो निफ्ट से कम रह चुका है, और मौलाना फजल रहमान साहब का वजन या उनका जो कद है वो काफी बड़ा है। अफगानिस्तान की सूरत हाल की बुनियाद एक जुमला से मैं कहूँ, और जो सारी जमातें हैं, सियासी जमातें हिज़्ब इख्तिलाफ की, वो सब बंदियां करने में है कि 2023 के इंतखाबात के लिए कि उन्हें किसी तरीके से प्लेइंग लेवल फील्ड मिल जाए। ये सारी कोशिश है इस वक्त। चलें, फजल रहमान साहब पे तो ज़रा मज़ीद आगे जाके बात करते हैं, लेकिन हफीजुल्लाह नाइल साहब, आप कैसे देख रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की कि आज जो मीडिया टॉक भी हुई अदालत के बाहर, उसमें उन्होंने कहा कि जी शहबाज शरीफ साहब जब से कराची से होकर आए हैं और उनको लगा है कि PDM में दोबारा जान पड़ रही है और PDM दोबारा एक्टिव हो रही है, तो इस वजह से जो है वो उनके ऊपर दबाव बढ़ाया जा रहा है। हालांकि ये तो केस पिछले 3 महीने से चल रहा है और उसमें नई चीज़ हम कुछ नहीं देख रहे, बल्कि शहजाद अकबर साहब हैं वो भी गायब है मंजर से, पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं। तो आप कैसे देखते हैं इस मामले को? मैं यहाँ पे मेरा ख्याल है पिछले उसमें 2 कमेंट्स दूंगा, क्योंकि दोनों चीज़ें मेरा ख्याल फैक्चुअली ठीक नहीं है। पहली बात तो यह है कि जब चाइना और ईरान ने 400 अरब का जो डील की थी, और उसके ऊपर जो चाइनीज़ जो सिग्नेटरी था, उनका शायद डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर थे, उनका जो बयान था वो आपको पता है उन दिनों कितना छा रहा था। पहली बात। दूसरी बात यह है कि उसका मतलब ये था कि फॉर द टाइम बीइंग, जो मैंने कहा है और इंसिस्ट करता हूँ कि पाकिस्तान को उस वक्त अफगानिस्तान कहीं पे फ्रेम में नहीं था,
لیکن تھا کہ نیگوشیشن ہو رہی تھی تو اس سے ہٹ کے یہ ڈیل ہوئی تھی, اور اس کی ڈیٹیل نکلوا لیں, آپ کو پتہ چل جائے کہ پاکستان ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. اور دوسرے اب اس کے آن ٹاپ آف دیٹ پاکستان کے اپنی بہت ساری چیزیں جو ہیں جو اس کی ہینڈی کیپس ہیں. ایک FATF ہے, کیا میں IMF ہے, دوسرا امریکہ کے اوپر ڈپینڈنس ہے, دوسرا ان کی پینیٹریشن ہے, تیسرا ہمارے ہاں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, سیاسی عدم استحکام ہے. یہ امریکہ کو ہمیشہ سوٹ کرتے ہیں, جس ملکوں میں سیاسی عدم استحکام ہو وہ ملک اپنی آزادی جو آدھی کھو کے بیٹھے ہوتے ہیں. دوسری بات, اور یہ صاحب جو ہیں ماشاءاللہ بہت ہی دانشور ہیں, وہ فرما رہے تھے جی کہ انہوں نے بڑے ہارسز ماؤتھ سے کہ انہوں نے کہا جی پاکستان کو فرسٹ پریفرنس دی جائے گی. اور یہ صاحب پتہ نہیں کس اس میں کہہ گئے, شاید سن رہے ہو تو بات ان کو کلیریفائی کر دیں. ان کے پاس جو اصل جو ہے دھات ہے وہ ہے لیتھیم ہے, پھر کوبال ہے, جو کہ اور لیتھیم چونکہ دنیا کے اندر اس وقت تو کہتے ہیں سب سے جو پریشس میٹل ہے وہ لیتھیم ہے. اور اسے کہتے ہیں جی کہ $3 ٹریلین کے ڈپازٹس ہیں آج کی جو پرائس ہے اس کے مطابق, یا پتہ نہیں جو بھی ہے, دنیا کی 60-70% لیتھیم افغانستان میں ہے. پھر کوبال ہے, پھر کاپر ہے, گولڈ ہے. اچھا یہ چاروں جو ہے ان کی مائننگ جو ہے یہ بھی اسپیشلائز مائننگ اور پروسیسنگ ہائی ٹیک ہے. پھر لیتھیم جو اصل جس کے بارے میں شور ہو گئے, جس کی رالیں ٹپک رہی ہیں امریکہ سے لے کے چین تک, اس کی جو یوزیج ہے نہیں, پاکستان یا بڑے بڑے ملک نہیں ہے کیپیبل. یہ ہائی ٹیک. اور دوسرے لیتھیم کا جو پروجیکٹ لگتا ہے جو آپ کی جو سب سے زیادہ یوز ہو رہا ہے ریچارجیبل بیٹریز میں, یہ لیتھیم بیٹریز ہیں. یہ جو ایک پروجیکٹ ہے حکومت پاکستان نے, چونکہ بہت موبائل کا یوز ہو گیا, کاریں آ رہی ہیں, تو اس پروجیکٹ کو لگانے کے لیے جو کہ چائنا نے لگانا تھا, اس کی قیمت $18-20 بلین ہے. $18-20 یہ میں نے اس لیے کہا یہ کریکشن ہے, وہ آپ کا پروگرام بڑا کریڈیبل پروگرام ہے. پاکستان کے پاس تو پیسے نہیں ہیں. فگر یہ ہے کہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, نہیں پاکستان کے پاس پیسہ. چلیں نیا صاحب, آپ شہباز شریف والا سوال تو اس پر تو پھر میں بعد میں آ جاتا ہوں. پہلے اوریا صاحب کو رسپونڈ ہی کر لینے دیں پھر اس بات کو نا, تاکہ آپ نے کہا کہ جذبات میں کہہ گئے ہیں اوریا صاحب, تو اوریا صاحب ذرا آپ جذبات میں کہہ گئے ہیں. میں یہ نہیں کہا, میں نے کہا بتا جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کے پاس بھی ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے وہ ایک جگہ پہ نہیں ہوتی. پاکستان میں جو سینڈک کوپر گولڈ ہے نا, یہ اوپن مائن ہے, اور اس مائن سے آپ پٹ کر کے را مٹیریل لے کے نکلتے ہیں, اور اس کے بعد اس کو جا کے سمیلٹر میں ڈال کے پھر آگے لے کے جاتے ہیں. 20 سال سے امریکہ وہاں ہے, 1 انچ لیتھیم نہیں نکال سکا. اس کی وجہ بنیاد یہ ہے را بہت سستا اس کو پڑتا تھا, وہ نہیں لے جا سکتا تھا. اس وقت کاپر کی جو آیانک والی مائن ہے, اس مائن کی 38% لیز ہے وہ چائنا کے پاس ہے. ٹھیک, اور میں آپ کو بتاؤں, اس کے بعد سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو ماربل آپ دیکھتے ہیں, میں چاہ کے میں DC رہا ہوں, یہ اس میں سے 90% ماربل جو ہے را جو ہے افغانستان سے آتا ہے. افغان یہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھل آپ لے کے جاتے ہیں, ہمارے پاس بہت مٹیریل, آپ جپسم لے کے جاتے ہیں, آپ جو جواہرات کا جو آپ دیکھیں جو 90% مائنس تھی انڈیا کے پاس تھی, جو اپنا پریشس سٹونز کی تھی, وہ آپ لے سکتے ہیں. میں نے کب کہا ہے کہ لیتھیم کو اٹھا کے لیتھیم تو امریکہ نے لے کے جا چکا, اس کے لیے بہت بڑی بات ہے. لیکن جو بنیادی جس سے افغانستان کی اکانومی چل رہی ہے, جو چل رہی ہے, وہ ہے اسمگل آئٹم کی بنیاد پہ. ابھی بھی وہ کہتے ہیں پاکستان اگر ہمارے ساتھ ہو تو آپ اسمگل آئٹم جو کی بجائے آپ کو ریگولر لے لیں, اس کے لیے کسی ایکسپرٹیز کی ضرورت نہیں, سب لوگ وہاں کام کرتے ہیں. چلیں صحیح ہے, ریاض صاحب وضاحت ہو گئی. اب آپ تو شمس العلماء کی جو ہے نا پہلا بیان بھی ان کو سنا دیں, اور شمس العلماء میرے جو بھائی ہیں بہت پیارے, دوسرے پر اعتراض نہیں ہے نا آپ کو, میرے جگہ دوسرا بیان بھی سنا دیں. دوسرے بیان پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا, دونوں میں مطابقت نہیں ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ اصل جو جب کوالٹی کی بات کریں تو میں نے بتایا کہ اصل جو وہاں رالیں ٹپک رہی ہیں وہ لیتھیم کے اوپر ٹپک رہی ہیں, اور $3 ٹریلین کی جو معدنیات بات ہو رہی ہے, تو وہ نہیں ہو رہی کہ جی کاپر کتنی ہے, کوبال کتنی ہے, وہ لیتھیم کی بات ہو رہی ہے. لیتھیم ہی اس وقت دنیا کا فیوچر بتایا جا رہا ہے. ایک جملہ اوریا صاحب سے لے لیں, پھر بریک لیتا ہوں میں, واپس آتے ہیں. جی اوریا صاحب, میرا سن لیں. ایک منٹ. یہ 20 سال پہلے بھی لوگوں کی رالیں ٹپکتی تھی اور ایسے ہی تبصرے ہوتے تھے. 20 سال امریکہ وہاں گزار کے چلا گیا,
ٹھیک ہے. جی. اب یہ تبصرے جو ہونے کچھ فرق نہیں پڑتا. ویسا صاحب میں تبصرہ نہیں ویسا کر رہا ہوں اولیاء صاحب. اسٹیبلٹی جو ہے وہ اولین شرط ہے اور اس میں پاکستان کین پلے کی رول, اور طالبان کے لیے بھی پہلی شرط یہی ہے کہ سیکیورٹی اسٹیبلٹی قائم کی جائے, اس کے بعد ان قیمتی ذخائر کی چلیں جی وغیرہ بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, فن صاحب کی مشکلات پہ بات کرتے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں, کیا ان کے دماغ میں چل رہا ہے, کیوں اتنا اپسیٹ ہے پی ڈی ایم کو لے کر. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل سٹیٹمنٹ دی, انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں کی کمزوریوں کی وجہ سے کمپرومائزز ہوتے ہیں. اس کو اویس سعید صاحب شکوہ سمجھا جائے یا کوئی مستقبل کے بارے میں پیش گوئی سمجھی جائے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے, یا شہباز شریف صاحب کے بارے میں غیر یعنی ان کا نام لیے بغیر ان کے بارے میں پیش گوئی سمجھی جائے, کیا سمجھا جائے اس جملے کو؟ مولانا فضل الرحمان صاحب پہلے روز سے عمران خان صاحب کی حکومت کا تختہ الٹنا چاہ رہے تھے, خود اپنے تعین ناراض ہو کے نالا ہو کے اپنے ساتھیوں سے پورا انہوں نے ایک لانگ مارچ بھی کیا, اسلام آباد میں اتنے دن ٹھہرے بھی, پھر اس کے بعد پی ڈی ایم کے اندر آئے, پھر ریزگنیشن کی بات کی, لیکن نہ پیپلز پارٹی نہ پی ایم ایل این کہیں بھی وہ بیل بن نہیں سکی. تو اس وجہ سے بہت ہی ناراض ہے اور ان کو کوئی نہ کوئی سیاسی چھتری تو ضرورت تھی, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ان کی جماعت کی پبلک یہ اسٹریٹ پاور تو ہے مدارس کی وجہ سے اور ان کی اپنی جماعت کی وجہ سے, لیکن کوئی ان کی سیاسی طاقت یا پارلیمانی طاقت نہیں تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی صورتحال کے بعد پاکستان میں اگر کوئی علماء کے اندر بڑا کوئی ہیوی ویٹ ہے مولانا سمیع اللہ کی رحلت کے بعد, تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب میری ناقص رائے میں پی ڈی ایم کی بیٹھک کو, پی ڈی ایم کے جلسوں کو اپنی اس پیغام کے لیے استعمال کریں گے اور وہ یہ سمجھیں گے, اپنے آپ کو پیش کریں گے کہ وہ افغانستان وزاری افغانستان وزاری افغان طالبان جو ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں ان سے ایک بہت ہی افیکٹو رول پلے کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے جہاں مولانا فضل الرحمان صاحب اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے تھے, اب اسٹیبلشمنٹ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف دیکھ رہی ہے. تو بہت کچھ تبدیل ہوا ہے گزشتہ 1-1.5 مہینے کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے. میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں ان کی ریلیونس طالبان کے افغان طالبان کے حوالے سے بہت بڑھ گئی ہے. ہاں پی ڈی ایم سے وہ ناراض ہے, نالا ہے, اور زرداری صاحب سے تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کیسے ہوں گی؟ ویسا ایک طرف وہ ریلیونٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کے بقول, اور دوسری طرف وہ حکومت کو بھی گھر بھیجنا چاہتے ہیں, اور اس حکومت کو جو ایک پیج پر ہے, تو یہ تینوں ایک پیج پر کیسے آ جائیں گے پھر؟ دیکھیے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے ایک پریگمیٹک پولیٹیشین ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کی ذاتی پرخواش تھی, ان کی پولیٹیکل آئسولیشن کی وجہ وہ سمجھتے تھے, ان کے تئیں وہ الزام لگا دیتے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے ایک ملاپ سے یا پارٹنرشپ سے ان کی سیاسی تنہائی کا وہ شکار ہوئے ہیں. لیکن اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب بہت فلیکسیبل ہیں اور اپنے بیانات کے اندر بہت زیادہ جھول نہیں دیتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کارڈ کو افیکٹولی استعمال کریں گے 2023 کے انتخابات. صحیح ہے, لیکن ایک پی ڈی ایم ہوتی تھی حفیظ اللہ ناجی صاحب, اور اس پی ڈی ایم نے پچھلے مہینے 21 تاریخ کو اس کی اسٹیئرنگ کمیٹی نے ایک اجلاس کیا جس میں جلسوں کا شیڈول طے ہوا, اناؤنس نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ جی مرکزی جو اجلاس ہوگا 28 تاریخ کو اس میں یہ اعلان کیا جائے گا. پھر وہ مرکزی اجلاس ہوا, اس کا میں اعلان نہیں ہوا کہ جی کل جلسے میں اعلان کریں گے. جلسے میں وہ جلسوں کا شیڈول جس کے بارے میں بتایا گیا تھا وہ سامنے نہیں آیا, اور کہا گیا کہ ہم لانگ مارچ کریں گے, اور پھر لانگ مارچ کا بھی کوئی اعلان نہیں ہوا, نہ تاریخ ہوئی. کیا ہو رہا ہے پی ڈی ایم کے اندر؟ میرا خیال ہے پی ڈی ایم کنفیوژن کا شکار ہے جی, بندہ کیا کہہ سکتا ہے. دیکھیں پی ڈی ایم میں افیکٹولی جب پیپلز پارٹی تھی تو 2 پارٹیز میٹر کرتی تھی, ایک مسلم نون تھی اور ایک فضل الرحمان صاحب کی تھی. وہ اس لیے کہ جی جہاں پہ انہوں نے آ کے جو فلیش پوائنٹ سے یا جہاں پہ موومنٹ جو ہے آگے اثر انداز ہو سکتی تھی, وہ اسلام آباد ہو سکتا تھا یا راولپنڈی ہو سکتے تھے, اور یہاں پہ لانے کے لیے یا بندے پنجاب سے مل سکتے تھے یا کے پی سے. تو ان 2 پارٹیز کے بٹوین یہ سارا کسر پوری ہو سکتی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ جو اصل گریوینسز ہیں وہ
جو عام پاکستانی پبلک ہے ان کو تو ان کا پورا ادراک ہے کہ وہ گریونسز کیا ہیں. دیکھیں 2018 کا الیکشن اگر روب ہوا ہے یا آر ٹی ایس وغیرہ جیسی چیزیں جو مشہور ہوئی ہیں تو یہ عمران خان نے تو نہیں کیا, ظاہر ہے کسی اور نے کیا ہے. یا 2014 کے اندر جب پاکستان کے اندر ایک نعرہ لگا کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ, تو ظاہر ہے عمران خان صاحب تو ایک سامنے تھے, باقی جو میڈیا تھا جو 7 سال سے لگے ہوئے ہیں یا کئی طاہر القادری صاحب بند ہوئے تو عمران خان نے تو نہیں کرائے تھے. ہاں یہ طاہر القادری صاحب نے نہیں, وہ تو مجھے پتا ہے, میں جانتا ہوں نا, میں اس سے تو کہہ رہا ہوں, وہ بھی کینیڈا سے نہیں آئے تھے تو یہ بل بورڈز لگ گئے تھے. اور یہ کہاں سے آئے تھے, اور پھر وہ ٹی وی اسٹیشن جو پرائم ٹائم دکھاتے تھے 4 ٹائم, تو اور جو میڈیا ٹرائل تھا. اب جب آپ کا جو وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک وہ سنزو ہے آؤٹ آف وار کے اندر لکھتا ہے کہ جی ایک اپنے دشمن کو پہچانے جس کا کو مقابلہ ہے اور ایک اپنی طاقت کو پہچانے, تو مسلم نون کو اصل جو جس سے جچ پہنچی ہے یا جن نقصان پہنچایا ہے وہ عمران خان نہیں ہے. اب جنہوں نے پہنچایا ہے آئے ان کے خلاف سٹینڈ لیتے ہیں, تو ورکرز جو ہے وہ یکسو ہے. اب لیڈرشپ اگر یکسو نہیں ہے تو اپنا ورکر آپ کا نہ صرف ڈیمورلائز ہوتا ہے بلکہ جو یکسوئی جو ہے اس کا فقدان ہوتا ہے. چنانچہ اس وقت ان کا جو کرائسس ہے پی ڈی ایم کا بھی نہیں ہے, مسلم نون کا ہے, کہ جو بیانیہ ہے جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ہاں 2 رائے پائی جاتی ہیں. بھائی 2 رائے اگر آپ کی اپنی میٹنگز میں پائی جاتی ہیں تو یہ صاحب ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ میٹنگ سے نکل کے آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو جو فیصلہ آپ کرتے ہیں وہ اس کے اندر ایک رائے ہونی چاہیے تاکہ عام پبلک کنفیوز نہ ہو اور اس کے اوپر آپ پبلک کو بھال سکیں. بہت شکریہ, اب بھی میں سمجھتا ہوں بہت شکریہ پروگرام کرنے کے لیے. اویس توحید صاحب آپ کا بھی اور یہ صاحب آپ کا بھی. اجازت دیجیے ناظرین, اللہ حافظ.